سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے فرمایا وہ جانوروں کا خون بہانا ہے، جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں جب بھی یہ بقرہ عید آتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ عجیب عجیب قسم کے فلسفے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ وہ جی اتنے سارے جانور اگر ہر سال ذبح ہوں گے تو پھر تو جانور کم ہو جائیں گے، پھر سال بھر گوشت کہاں سے ملے گا، پھر دودھ کہاں سے ملے گا۔ کوئی یہ فلسفہ بیان کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی یہ کہے گا کہ جی عجیب قسم کے لوگ وہ نئے قسم کے نئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب باتیں بے اصل ہیں، یہ لغو اور فضول قسم کی باتیں ہیں۔ یہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم تک پہنچایا اسی طرح اس دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تو بالکل حدیث پاک میں واضح الفاظ ہیں۔ احراق الدم کا لفظ آتا ہے، فرمایا کہ جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ مدد کی جائے۔ اگر آپ قربانی کے فلسفے پر غور کریں تو قربانی کے جو عمل اللہ جل شانہ نے مشروع فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر قربانی کا جانور خرید کے ذبح کر کے اس سے بڑھ کر غریبوں کے ساتھ مدد کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ قربانی کے جانور پالنے والے عموماً ہمارے ملک میں وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، جن کا عام طور پر جانور پالنے کے علاوہ اور فصلوں کی کاشت کے علاوہ کوئی اور خاص روزگار نہیں ہوتا۔ وہ جانور پالتے ہیں اور عید کے دن کا انتظار کرتے ہیں، چلو عید آئے گی ایک جانور بیچیں گے، بچے کی شادی کریں گے، بیٹی کی شادی کریں گے، یا کوئی کمرہ بنا لیں گے۔ اب وہ بیچارہ پورا سال انتظار کرتا ہے۔ تو ہم جب جانور خرید رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کتنا بڑا تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی جو امنگیں وہ بہت ساری اپنی خواہشات جو عام حالات میں پورے نہیں کر سکتا، وہ جو قربانی کے جانور پورے بیچ کر وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ عمل چھوٹ جائے تو کتنے سارے لوگوں کی وہ ضروریات، وہ حاجات اور وہ بہت ساری خواہشات ان پر چھری چل جائے گی۔ پھر اگر آپ مزید اس پہ غور کرتے، یہ بڑا لمبا چوڑا فلسفہ ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عمل اس کا حکم دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست اقدس سے اس کو جاری ساری فرما دیا قیامت تک۔ تو ایک عمل ہے، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کیا امیر کیا غریب کروڑوں لوگوں کی آپ کا روزگار وابستہ کر دیا ہے۔ تھوڑا غور فرمائیے، جب جانور دیہات میں ایک گھر سے جب وہ نکلتا ہے منڈی میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کسان نے فائدہ اٹھایا جس نے پورا سال امید لگائی تھی، اس کا کچھ بھلا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جس گاڑی میں لوڈ ہو گیا ہے اس نے فائدہ اٹھایا، پھر منڈی میں آیا، فروخت ہوا، جس ویپاری نے لیا اس نے 2-4 ہزار کمایا۔ پھر آگے چلتے 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 ایک جانور بعض اوقات وہ 4, 6, 10 دفعہ فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ جل شانہ اسی جانور سے روزی عطا فرماتے ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ جب وہ آخر میں وہ قربانی کرنے والا شخص اس کو خریدتا ہے، خریدنے کے بعد پھر وہ قصاب کا بندوبست کرتا ہے، قصاب کو مزدوری دے ہے۔ اسی جانور کی برکت سے، اس قربانی کے عمل سے اللہ جل شانہ نے قصابوں کو بھی مزدوری دی۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کام سے وابستہ ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے، جانور کو جو ضروریات ہیں وہ چارہ ہے، اس کے ساتھ رسیاں بیچنے والے اللہ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، چارہ بیچنے والے کتنے سارے لوگ ہیں ان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ جانور جب کٹ جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ساری چیزیں اعضاء وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو کھال ہے وہ کھال پھر اس کے بعد فیکٹریوں میں جاتی ہے، پھر اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر وہ گاڑیوں میں لوڈ ہوتی ہے، پھر ٹرانسپورٹ سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر جب فیکٹریوں میں جا رہے ہیں، فیکٹری میں کتنے سارے مزدور کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کھالوں کی صفائی کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں ان کی،
تو کتنے سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، کہیں وہ باہر کے ملکوں میں جاتی ہے، پھر لیدر کی بہت ساری چیزیں پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں، کوئی جیکٹیں تیار ہوتی ہیں، جوتے تیار ہوتے ہیں، کتنے سارے پورا سال وہ پھر دوبارہ تیار ہوگا، پھر وہ مارکیٹوں میں آتی ہے، بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں وہ پھر دستیاب ہوتی ہیں، کتنے سارے لوگ اس کو خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور میں اس سے آگے کی ایک بات کرنے والا ہوں، اس قربانی کے عمل سے امیر غریب تو کیا، اس مسلمان اور مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنے سارے کافروں کو اللہ جل شانہ اس قربانی کے عمل کی وجہ سے روزی عطا فرما رہے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے کہ جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کو پیسے دے دیں، صدقہ کر دیں، تو یاد رکھیں ایک تو اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے سارے لوگوں کا، کروڑوں انسان کا، لاکھوں کا نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی اللہ جل شانہ نے اس قربانی کے عمل کے ساتھ پورا سال وہ وابستہ کیا ہوا ہے۔ بس اس زمانے میں ایک مسئلہ، ایک فتنہ وہ یہ ہے کہ بس ہر چیز کے اندر نئی نئی لاجک تلاش کریں گے، نئی نئی چیز پیش کرتے ہیں، نہیں اگر ایسا نہ کریں تو ایسا ہو جائے۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ جل شانہ نے اس حکم کے بارے میں کیا ہمیں ارشاد فرمایا، اور اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، پھر اس طرح کے فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس قربانی کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ عبادت ہے، اخلاص ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اخلاص اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے پاس میڈیا ہے، موبائل ہے، تو نمود و نمائش بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر عمل کے اندر۔ عمرہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو وہ ہر وقت بس وہ فوٹو سیشن وہ لگا ہوا ہے، اور ویڈیو بنائیں گے اور چڑھائیں گے، اور ہر آدمی کے اندر یہ دکھاوا وہ آتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ عبادت کے اندر جب دکھاوا آ گیا تو یاد رکھیں وہ عبادت بیکار ہے، وہ ضائع برباد ہے۔ خالص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل کریں گے تو پھر فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ اب مہنگے مہنگے قسم کے جانور خریدنے کا رواج ہو گیا، مقابلہ بازی ہے جی، اس نے جی 10 لاکھ کا خریدا، اس نے 35 لاکھ کا خریدا، فلاں نے 50 لاکھ کا جانور خریدا ہے۔ اور جو اندر کی بات ہے اگر آپ غور کریں تو وہ بہت عجیب ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اتنے بڑے بڑے جانور کیسے ہوتے ہیں؟ قدرتی طور پر تو کوئی جانور اتنا بڑا نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے وہ تو ایسا نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ عجیب عجیب قسم کی فیڈ کھلاتے ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب کچھ دن کسی نے رپورٹ جاری کی، بڑی حیران کن بات ہے، تو وہ جس کی وجہ سے جانور کا گوشت لٹک جاتا ہے، اس کی جھارل لٹک جاتی ہے، بظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے، اندر سے اگر وہ 20 من کا جانور ہے تو 10 من اس کے اندر چربی ہے، اور اس کا گوشت بھی کالا ہوتا ہے، کسی قسم کا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک قصاب سے پوچھا کہ اس جانور کا گوشت، اس کا گوشت کسی کام کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے 20 لاکھ کا جانور خریدا، اس کے بجائے آپ 2 لاکھ والے 10 جانور خریدتے، کتنے سارے غریبوں کو یہ گوشت پہنچ جاتا، کتنے سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا، اخلاص بھی ہوتا۔ تو مہنگے جانور خریدنے کے بجائے زیادہ جانور خریدیں، زیادہ قربانیاں کریں۔ جو ہے ایسے لوگ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو زیادہ سے زیادہ گوشت قربانی کا ان تک پہنچ جائے گا، وہ بھی ہماری ان خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے، تو پھر اصل عید ہے۔ لیکن یہ جو نمود و نمائش اور اس طرح کی چیزیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جانور اچھا ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہونا چاہیے، جانور صحت مند تندرست ہونا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ لیکن بہت مہنگا اور اس قسم کا جانور جو چربی سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر ساری کی ساری وہ چربی ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ اور پھر یہ ہے بہت سارے مسائل ہیں، تو قربانی کے جو عمل ہے اس کے مسائل کو بھی سیکھیں۔ کہیں بھی کسی آدمی کو کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس سے ضرور پوچھیں، علماء سے رجوع کریں، اور قربانی کا عمل سیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔